26ویں ترمیم جب لائی گئی اور اس میں جتنے انہوں نے رکھے تھے اس وقت سیاسی جماعتوں سے اس پر بحث ہوئی. اس میں سے ہمارے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں تک کہا کہ اس میں جو زہر تھا وہ ہم نے نکال دیا ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر 27ویں ترمیم لا کر اسی زہر کو پھر انجیکٹ کیا گیا ہے آئین میں. 26ویں ترمیم جو ہے وہ جو کہ ان کے تعاون سے اور ان کے ووٹ سے ہوئی تھی وہ تو ٹھیک تھی، جرنیلوں کی طرف سے بھی نہیں تھی، وہ کسی اور طرف سے بھی نہیں تھی، اور وہ واقعی پارلیمنٹ کی طرف سے تھی، کیونکہ اس میں مولانا نے خود بھی اور ان کی پارٹی نے بھی جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کیا. کوئی ایک بات کی نشاندہی تو کریں کہ یہ وہ کون، اس زہر کی نشاندہی کریں کہ جی یہ زہر ہے اور اس کو جو ہے وہ انجیکٹ کر دیا گیا ہے. جہاں تک آرٹیکل 243 میں امینڈمنٹس کا معاملہ ہے، اس میں جو امینڈمنٹس جو ہیں وہ آرمی کے انٹرنل جو ان کا کمانڈ سٹرکچر ہے اس میں جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں وہ پیورلی جو ہے وہ پروفیشنل ہیں. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ جرنیلوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ ہم نہیں بولیں گے جرنیلوں کے خلاف، لیکن خدا کا واسطہ جرنیلوں سے کہے ہمارے آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. ہم نے اپریشیٹ کیا تھا جب وہ انڈیا سے لڑے، لیکن اگر وہ افغانستان سے لڑیں گے تو یہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے. ایک طے شدہ طریقہ کار اختیار کر کے اور اپروول کے بعد اگر فیلڈ مارشل کا جو ہے وہ اعزاز دیا ہے اس جرنیل کو، جس جرنیل نے اس معرکہ حق کی فتح میں جو ہے وہ فورسز کو، پاکستان کی فورسز کو لیڈ کیا، تو اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے؟ اس میں جو ہے وہ کون سی ایسی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی یہ جرنیل کروا رہے ہیں، یہ کوئی اور؟ اس آئین کا ہم نے ساتھ دیا، کیا اس آئین کا ساتھ دینے کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ آج ہمارے ممبران محفوظ نہیں ہیں، آج ہمارے ممبران کو اٹھایا جاتا ہے، آج ہمارے ممبران کو منع کیا جاتا ہے؟ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اوپر جرنیلوں کا پریشر ہے. اس پارلیمنٹ کو ہم نے کھلواڑ بنا دیا ہے، اس آئین کو ہم نے کھلواڑ بنا دیا ہے. ان حالات میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پارلیمنٹ کی تبدیلی ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ پارلیمنٹ کی تبدیلی نہیں ہے، یہ ہمارے جرنیلوں کی تبدیلی ہے. آرٹیکل 243 میں اور تو کوئی اس میں جو ہے وہ چینج نہیں ہے، ماسوائے اس کے کہ ان کا جو انٹرنل جو کمانڈ سٹرکچر ہے اس میں اور فیلڈ مارشل کا جو اعزاز ہے اس کو جو ہے وہ آرٹیکل کا حصہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. 27ویں ترمیم میں کہا گیا کہ کچھ غلطیاں رہ گئی تھیں اور اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ سینٹ میں ایک پریکٹس کی گئی ہے. میرے خیال میں یہ جو ترمیم ہے یہ 27ویں پوری کی پوری ترمیم ہی غلط ہے، اس میں بہتری والی کوئی چیز نہیں ہے. میں گزارش کروں کہ 26ویں ترمیم جب لائی گئی اور اس میں جتنے انہوں نے رکھے تھے اس وقت سیاسی جماعتوں سے اس پر بحث ہوئی، ہمارے تحریک انصاف کے ساتھیوں کی بھی جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے ساتھ اسی کے متعلق باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، میٹنگز ہوئی، گورنمنٹ کے لوگ بھی آئے، ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی، پیپلز پارٹی والے بھی آئے، نون والے بھی آئے، اور تمام تر سیاسی پارٹیوں کے گفتگو کے بعد اس میں سے ہمارے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں تک کہا کہ اس میں جو زہر تھا وہ ہم نے نکال دیا ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر 27ویں ترمیم لا کر اسی زہر کو پھر انجیکٹ کیا گیا ہے آئین میں. اس آئین کو پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عجیب بات ہے.
اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ جرنیلوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ ہم نہیں بولیں گے جرنیلوں کے خلاف، لیکن خدا کا واسطہ جرنیلوں سے کہے ہمارے آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ ہم نے اپریشیٹ کیا تھا جب وہ انڈیا سے لڑے، لیکن اگر وہ افغانستان سے لڑیں گے تو یہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ وہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی طرح آپ کا رخ انڈیا سے پھیر کر افغانستان کی طرف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی قوتوں کی خواہش ہے کہ یہاں کے لوگوں کو افغانستان کے مسلمانوں کے خلاف۔ کیا ہم نے افغانستان کے مسلمانوں کو اس ملک میں آباد کاری کے لیے اجازت دی تھی یا کسی جرنیل نے دی تھی؟ اس وقت بھی بین الاقوامی قوتوں کے اشاروں پر یہاں پر افغانستان کے لوگوں کو جگہ دی گئی۔ یہاں افغانستان، اگر اس وقت بھی قانون کو فالو کیا جاتا، بین الاقوامی رولز کو فالو کیا جاتا، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ ہمارے جو مہاجر بھائی افغانستان سے پاکستان ان کو کیمپوں تک محدود رکھا جاتا۔ اس وقت تو آپ نے کیمپوں تک محدود نہیں رکھا، اس جرنل کو ایوارڈ دیا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، اور وہ ہمارے بازاروں اور گلیوں میں آ کر رہنے لگے۔ اور یہاں پر جب مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتے ہو گئے، ان کے بچے ہو گئے، یہاں ان کی نسلیں آباد ہو گئیں، 40 سال وہ یہاں رہے، آپ اس کو لات مار کر باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی بات ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان دراندازی کرے پاکستان میں، ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کے ساتھ یہاں پر اتنی اجازت دی جائے، لیکن کیا اپنے مسلمان بھائیوں سے، اگر ہم انڈیا کے ساتھ لڑتے ہیں ہم اس جذبے سے لڑتے ہیں کہ ہم ہندو کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن اگر آپ افغانستان کے ساتھ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں 100 مرتبہ سوچنا ہوگا۔ جناب والا، اس آئین کے ساتھ چلنے کے لیے ہم نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو یکجا کیا، اس آئین کے تحفظ کے لیے ہم نے پاکستان کے تحفظ کے لیے اس دھرتی پر موجود تمام علماء کرام کو جمع کیا، اور اس آئین کا ہم نے ساتھ دیا۔ کیا اس آئین کا ساتھ دینے کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ آج ہمارے ممبران محفوظ نہیں ہیں، آج ہمارے ممبران کو اٹھایا جاتا ہے، آج ہمارے ممبران کو منع کیا جاتا ہے؟ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اوپر جرنیلوں کا پریشر ہے۔ اس پارلیمنٹ کو ہم نے کھلواڑ بنا دیا ہے، اس آئین کو ہم نے کھلواڑ بنا دیا ہے۔ ان حالات میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پارلیمنٹ کی تبدیلی ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ پارلیمنٹ کی تبدیلی نہیں ہے، یہ ہمارے جرنیلوں کی تبدیلی ہے۔ اور میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ پارلیمنٹ کے اندر اس آئین کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہ کیا جائے کہ کل کچھ لوگ اٹھیں اور اس آئین کو ماننے سے انکار کر دیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اپنے خیالات اور اپنی پارٹی کے خیال 26ویں ترمیم جو ہے وہ جو کہ ان کے تعاون سے اور ان کے ووٹ سے ہوئی تھی وہ تو ٹھیک تھی، وہ جرنیلوں کی طرف سے بھی نہیں تھی، وہ کسی اور طرف سے بھی نہیں تھی، اور وہ واقعی پارلیمنٹ کی طرف سے تھی، کیونکہ اس میں حضرت مولانا نے خود بھی اور ان کی پارٹی نے بھی جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ اب جو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں وہ زہر جو نکالا گیا تھا اس کو انجیکٹ کر دیا گیا ہے، اس زہر کے انجیکٹ کرنے کی آج تک میڈیا میں بھی، جب کبھی جو ہے وہ کوئی پریس ٹاک کیا وہاں پہ بھی، کل جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اور اس سے پہلے سینٹ میں 2 دن جو ہے وہ تمام ہمارے اپوزیشن کے معزز اراکین نے جو ہے وہ تقاریر کی ہیں۔ کوئی ایک بات کی نشاندہی تو کریں کہ یہ وہ کون اس زہر کی نشاندہی کریں کہ جی یہ زہر ہے اور اس کو جو ہے وہ انجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک آرٹیکل 243 میں امینڈمنٹس کا معاملہ ہے، اس میں جو امینڈمنٹس جو ہیں وہ آرمی کے انٹرنل جو ان کا کمانڈ سٹرکچر ہے، اس میں جو
جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں وہ پیورلی جو ہے وہ پروفیشنل ہیں، اور جو ایکسپیرئنس بنیان المرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی، وہ کامیابی جو 78 سال میں پاکستان کو پہلی دفعہ نصیب ہوئی ہے. اس سے پہلے 2 جو ہے وہ بڑی جنگیں ہوئیں 65 اور 71 میں. ایک مرتبہ جو ہم نے کامیابی کلیم کی، بعد میں وہ بھی جو ہے وہ کوئی اس طرح کی کامیابی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی، اور دوسری مرتبہ تو پاکستان کو ہی 2 لخت کر دیا گیا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پوری قوم سرخرو ہوئی، اور نہ صرف پاکستان نے بلکہ پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے اپنی عسکری قوت کو ثابت کیا، اور اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو اور 10 گنا بڑی اکانومی کو جو ہے وہ منہ توڑ جو ہے وہ جواب دیا. اگر اس پرائیڈ اور اس سرفرازی کے اوپر، اس عزت کے اوپر جو پوری قوم کو اور پورے ملک کو نصیب ہوئی، اگر اس کے اوپر گورنمنٹ نے ایک طے شدہ طریقہ کار اختیار کر کے اور اپروول کے بعد اگر فیلڈ مارشل کا جو ہے وہ اعزاز دیا ہے اس جرنیل کو، جس جرنیل نے اس مارکہ حق کی فتح میں جو ہے وہ فورسز کو، پاکستان کی فورسز کو لیڈ کیا، تو اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے؟ اس میں جو ہے وہ کون سی ایسی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی یہ جرنیل کروا رہے ہیں، یہ کوئی اور؟ اس میں یہ جو اعزاز دیا ہے، اس اعزاز سے یا اس کامیابی سے 25 کروڑ کے ملک میں سے کوئی ایک آدمی ہے کہ جس کو انکار ہے؟ پوری دنیا میں کسی کو انکار ہے کہ یہ کامیابی جو ہے یہ پاکستان کے حصے میں نہیں آئی؟ تو پھر ایک ایسی بے لاگ اور بنیادی کامیابی اور سرفرازی کے اعتراف کے طور پہ اگر آپ نے ایک فرد کو، ایک جرنیل کو، آرمی کو لیڈ کرنے والے شخص کو جو ہے اگر آپ نے، پوری قوم نے متفقہ طور پہ اعزاز دیا ہے، تو اس کا ذکر اگر کانسٹیٹیوشن میں پہلے نہیں تھا تو اس کو انکارپوریٹ کرنے میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا کھلواڑ ہے جو اس آئین کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، جس کے اوپر جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے، اور نشاندہی جو ہے وہ کسی بات کی جو ہے وہ نہیں کی جا رہی. معاملہ یہ ہے کہ جو اس کے علاوہ آرٹیکل 243 میں اور تو کوئی اس میں جو ہے وہ چینج نہیں ہے، ماسوائے اس کے کہ ان کا جو انٹرنل جو کمانڈ سٹرکچر ہے اس میں، اور فیلڈ مارشل کا جو اعزاز ہے اس کو جو ہے وہ آرٹیکل کا حصہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس میں اس ملک میں کوئی پہلے تقریباً کوئی 35-40 سال یہ صورتحال رہی ہے کہ جوڈیشری میں تمام انڈکشنز، ایلیویشنز ایگزیکٹو کرتی تھی. گورنر صاحب جو ہیں یا چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے تھے، اور ان کی ریکمینڈیشن کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب ایڈوائز کرتے تھے، اور اس ایڈوائز کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اور ایون سپریم کورٹ کے ججز جو ہے ان کی ایلیویشن یا ہائی کورٹ کے ججز کی انڈکشن جو ہے وہ ہوتی تھی، اور اس کے بعد اسی طرح سے ان کی کنفرمیشن ہوتی تھی. اس کے بعد میں جب جوڈیشل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس کی موومنٹ چلی، اور اس تحریک کے نتیجے میں جو ہے وہ بار اور بینچ جو ہے اس کی طاقت جو ہے وہ اس ملک میں ایک مسلمہ قوت کے طور پہ تسلیم کی گئی. تو پھر یہ جو چیز ہے یہ آل ٹوگیدر جو ہے وہ جوڈیشری کی طرف جو ہے وہ ہو گئی، اور پھر یہ ہوا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا. اس جوڈیشل کمیشن میں ایبسولوٹ میجورٹی جو ہے وہ ججز کے پاس تھی. اس میں جو ہے وہ ایگزیکٹو، یعنی اگر کوئی صوبے میں ایلیویشن ہے تو اس صوبے کا وزیر قانون، بار کا ایک نمائندہ جو ہے وہ ان کو رکھا گیا، لیکن ججز کی ایبسولوٹ میجورٹی تھی.